محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من الله ورضوان خير لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں.
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں، تمام آنے والوں کی حاضری اور حج منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے اپنے معروضات میں کل جو باتیں عرض کی تھیں ان کا تعلق تھا فضیلت مدینہ منورہ، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے، جب وہ انسانوں کو نوازنے پہ آئیں تو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہیں جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی زمانے کو فضیلت دینے پہ آئیں تو ایک رات کو ایسا شرف بخش دیں کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی زمین کو مکان کو شرف دینے پہ آئیں اپنی رحمت سے نوازیں تو کسی کو اپنا گھر بنا کے کعبۃ اللہ بنا کے حرم آمن بنا کے مکہ مکرمہ بنا کے اونچا کر دیں اور کسی کو مدینہ منورہ بنا کے اونچا کر دیں۔ اور یہ شرف جو ہے، یہ مقام جو اس امت کو ملا ہے، آج امتوں کو مسجد اقصی ملا لیکن مکہ مدینہ نہ ملا، بعض امتیں ایسی بھی گزری ہیں کہ جنہیں مسجد اقصی بھی نہ ملی، لیکن یہ اللہ نے جب نوازنے پہ آئے امت مدنی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے کعبہ بھی تیرا قبلہ بنا دیا اور مدینہ بھی تیرے لیے سب سے بڑا رحمت کا گھر بنا دیا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ مالک الملک کا کمال ہے۔ اور پھر ہماری نسبت ان دونوں سے، مکے سے بھی مدینے سے بھی ایسی جڑ گئی کہ اللہ نے مکے کو میرے مدنی کا مولد بنا دیا اور مدینہ منورہ کو میرے مدنی کا مدفن بنا دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا گھر ساری دنیا میں سب سے بہتر ٹکڑا ہے، اسی طرح میرے آقا نے یہ بھی فرمایا جب حضور کو پتہ چلا کہ کچھ قبائل مدینہ چھوڑ کے یمن کی طرف جا رہے ہیں تو پتہ ہے میرے پاک نبی نے فرمایا واللہ لو تعلمون، خدا کی قسم ہے اگر ان کو پتہ ہوتا المدینہ خیر لہم، مدینہ سب سے ان کے لیے بہتر تھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے سرکار دو عالم کی، آپ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوگی۔ اور فرمائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، حضور نے فرمایا من استطاع منکم، ذرا غور کریں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا، اللہ نے اپنے گھر کی حاضری کن پہ رکھی ہے جن پہ طاقت ہے۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، کیا مانا، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، قوت بھی ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی ہے،
راستے میں بھی امن ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، بندہ بھی مومن ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس پر زندگی میں اللہ کے گھر کی حاضری ایک دفعہ فرض ہے۔ اور میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا مکے میں تو ایک دفعہ حاضری فرض ہے نا، فرمایا اگر تم میں کوئی طاقت رکھتا ہو، تم میں کسی کے پاس یہ طاقت ہو کہ اس کو موت مدینے میں آئے تو وہ کوشش کرے کہ مدینے میں مرے۔ موت تو اپنے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، نہ ہمارے بس میں نہ کسی کے بس میں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ساری زندگی آدمی کی عجم میں گزر جاتی ہے، حج پہ آتا ہے موت مکے مدینے آ جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی مکے مدینے میں گزر جاتی ہے، موت اپنے ملک میں آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مکے مدینے میں مرنے کے بعد بھی اپنے ملکوں میں دفن ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دور مرنے کے باوجود بھی مکے مدینے میں دفن ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینۃ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو کہ اس کو موت مدینے میں آئے، وہ مدینے میں موت قبول کرے اور موت مدینے میں آئے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، فرمایا وہ مدینے میں مرے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا ہے کہ بھی موت تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، منع یہ ہے کہ جب دیکھے کہ اب میری زندگی کے آخری دن ہے تو کوشش کرے مدینے میں ڈیرا ڈالنے کی، تاکہ اپنی طرف سے کوشش کرے۔ باقی موت کی تو جگہ بھی مقرر ہے اور وقت بھی مقرر۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، جو اب کری دہر ہے، جو ثانی الخلفاء ہے، جو وزیر النبی المصطفیٰ ہے، انہوں نے مکے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک، اللہ مجھے موت تو دینا شہادت کی، اور مجھے دفن نصیب ہو مدینے میں۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مکے کی شان کتنی بڑی ہے، وہ تو مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں ایمان لائے، مکہ مکرمہ کی عظمت کے ہر پہلو کو سمجھنے والا عمر دعا کیا کرتا ہے کہ مولا موت شہادت کی ملے اور دفن مدینے منورہ میں نصیب ہو۔ اور خدا کی شان دیکھیں، اللہ نے دونوں دعائیں سن لی کہ موت بھی شہادت کی ملی اور دفن مدینے میں نہیں بلکہ مدنی کے روضے میں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرزمین مدینہ منورہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ لمسجد نُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، جس مسجد کی گواہی میرا مولا دیتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔
یعنی مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اور مدینے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان ابراہیم الخلیل، میرے رب کریم تیرے ابراہیم خلیل نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، اور میرا اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں. میرا اللہ تو نے مکے کو حرم بنایا ہے، انی احرم ما بین لابتیہا، اور میرا اللہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور مدینے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو علاقہ ہے اس کو حرم بنانے کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور میرے آقا سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا دیکھیں کہ حضور نے کیا دعا مانگی. سبحان اللہ، فرماتے اللہم حبب الینا المدینہ. آمین تو کہہ دو. اب کون دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ دو آمنہ کا لال، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین. اور حاجیوں کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، میرا مدنی دعا کس سے مانگتا ہے؟ تم کس سے مانگو گے؟ ہاں جی، پکا وعدہ کرو آج کعبے میں. تم کس سے مانگو گے انشاءاللہ؟ ہاں جی، یا پیر دستگیر ہے نا، بس ان ختم قصہ. اللہم، ہائے کتنی پیاری دعا ہے. حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ. کہ میرا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی ہے، جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی ہے کہ دنیا کھینچی چلی آ رہی ہے. دنیا گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، کپڑے چھوڑ کے، غرور چھوڑ کے، تکبر چھوڑ کے تیرے کعبے کی طرف دوڑ رہے ہیں. ایسے میرے مدینے کی محبت پیدا کر. اور آگے غور کریں، فرماتی ہے کما حببت الینا مکہ. اور آگے دعا فرماتی ہے او اشد منہا، میرا اللہ میرے مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ کر دے. مدینے کی محبت زیادہ کر دے. اس لیے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ خیر محمد رحمت اللہ علیہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ مولوی مکی خدا کی شان دیکھو، جاہل بندہ ہو، بکریاں چروانے والا چرواہا جو بیچارہ ایک جماعت بھی نہیں پڑھا، وہ بھی جنگل میں کھڑا ہو تو کہتا ہے مولا مدینہ دکھا. مکے کا نام نہیں لیتا، نام لیتا ہے مدینے کا. کیوں؟ حضور نے جو دعا کی تھی کہ مدینے کی محبت زیادہ ڈال دے. اس لیے حالانکہ حج پہ رہا ہے لیکن کہتا ہے جی مدینے چلے ہیں. حالانکہ حج مدینے میں نہیں ہوتا، مکے میں ہوتا ہے، لیکن حضور کی دعا قبول ہو گئی نا کہ وہ محبت ڈال دی گئی. اور میرے مدنی کی محبت کا یہ عالم تھا. صحابہ کہتی ہیں ازار المدینہ کان یحرک دابتہ، میرے مدنی کی نظر جب مدینے سے پڑتی تھی اپنی اونٹنی کو پاؤں مار کے تیز کرتے کہ جلدی چل جلدی چل مجھے مدینے پہنچا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جس کو چاہے نواز دیں، جس پہ چاہے رحمت کر دے. اور تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ،
تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ. وہ نوازنے پہ آئے. دیکھو خدا کی شان ہے کہ اللہ نے مسجدیں بھی 4 چن کے پھر ایک کی شان بڑھا دی. اللہ نے پہاڑ بھی 4 چن لیے, مسجدیں بھی 4 چن لی, فرشتے بھی 4 چن لیے, کتابیں بھی 4 چن لی. اللہ کی شان ہے. درود شریف پڑھیں تو میں اس کو. اچھا, جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو جلدی جلدی بیٹھ جائیں. دیکھو جی نوازنے پہ آئے فرشتے کتنی 4, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل یا اسرائیل, 4 فرشتے. پھر ان میں سے جبریل کو چن لیا, اس کی شان زیادہ. اس طرح مسجدیں دیکھیں کہ مسجد اقصی ہے, مسجد الحرام ہے, مسجد محمد مصطفیٰ ہے, مسجد قباء ہے. پھر مسجد الحرام کو ثواب میں زیادہ کر دیا. اسی طرح دیکھیں انبیاء میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور پھر میرے مدنی پاک سب کو چھوڑ کے اونچا کر دیا. اللہ نے کتابیں بھی 4 مشہور کی, ورنہ تو سینکڑوں کتابیں تھیں. ان میں ذکر کس کا ہے؟ تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, قرآن ہے. اللہ نے پھر شان قرآن کی اونچی کر دی. اور خدا کی شان دیکھیں, میرے مدنی کے صحابہ لاکھوں ہیں, لیکن لاکھوں میں بھی پھر 4 کو چن لیا. صدیق, فاروق, عثمان, علی قید رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر ان میں سے شان زیادہ صدیق کو عطا فرما دی. اور اسی طرح شان دیکھیں اللہ نے فقہاء میں بھی لاکھوں فقیہ گزرے, لاکھوں امام گزرے, لیکن اللہ نے فقیہ بھی 4 چن لیے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین. یہ اس کی شان ہے, وہ جس کو نوازنے پہ آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑوں پہ نظر ڈالنے کہ اللہ نے کبھی میرے مدنی کو غار حرا میں بٹھا کے قرآن اتارا, کبھی غار ثور کو چن کے مدنی کی ہجرت کی رات ٹھہرایا, اور پھر کبھی طور سینا, اور سب سے زیادہ شان پھر احد پہاڑ کو دے دی کہ اللہ نے محمد کا محبوب بنا ڈالا. کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم جب سفر سے آتے پہاڑ پہ نظر پڑتی, فرماتی ھذا جبل, ھذا جبل یحبنا ونحبہ. فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ پہاڑ دیکھو, دعا کر اللہ تمہیں بھی نصیب کرے, اللہ ہمیں بھی نصیب. اللہ اکبر. ہمارا تو ایمان ہے مدینے کی گلیاں بھی شان والی, پہاڑ بھی شان والے, کھجور بھی شان والی, فضائیں بھی شان والی, ہوائیں بھی شان والی, وہ مٹی بھی شان والی جو صحابہ کا مدفن بنی, جو محمد کا روضہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. جہاں نظر ڈالو ایک ایک ذرے پہ رحمت برستی ہے. ابھی تم بھی مدینہ جاؤ تو پھر پتہ لگے نا کہ تمہیں بھی مدینہ نظر آئے تو شوق تیز ہو. زبان پہ درود ہو, یاد رکھو مدینے کا وظیفہ یاد رکھ لو. جتنا دن خدا مدینے میں نصیب کرے, اٹھتے بیٹھتے گلی میں, گھر میں, مسجد میں میرے مدنی پاک پہ درود پڑھو. اور مسلمانوں سمجھ لو درود کون سا افضل ہے جو نماز میں پڑھتے ہو. پڑھ لو اللہم صلی علی
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنی دیر نصیب ہو جائے ادب سے چلو اور دماغ میں، دل میں، فکر میں یہ سوچ کے چلو کہ آج میں اس شہر میں ہوں، میں اس مدینے میں ہوں جن کی گلیوں میں میرا مدنی محمد گزرتا تھا، جن پہاڑوں کو دیکھ کے حضور سواری کو تیز کرتے اور فرماتے ھذا جبل یحبنا. یہ نہیں فرمایا کہ صرف ہمیں محبت ہے، بلکہ فرمایا اس پہاڑ کو محمد مدنی سے محبت ہے. اللہ نے مدنی کی محبت پہاڑوں میں بھی ڈال دی. ایک واقعہ لکھا ہے بعض علماء نے، اس کی روایت کو تو ضعیف فرمایا ہے، لیکن فضائل اعمال میں علماء ضعیف روایت لے لیتے ہیں، عقیدے میں قبول نہیں فرماتے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا جنگل میں چرواہا، اس کی بکریوں میں بھگیاڑ آ گیا. بھگیاڑ نے آ کے ایک بکری کو اٹھایا، اپنے پنجوں میں ڈالا اور وہ چرواہا جو تھا جاگ گیا. اس نے آ کے لکڑی ماری اور بکری چھڑائی. بکری چھڑا لی، بھگیاڑ تھوڑی دور جا کے کھڑا ہو گیا اور بھگیاڑ بولنے لگ پڑا. کہنے لگا اللہ کے بندے ھذا رزق ساقہ اللہ الیہ، میرا رزق تھا تم نے چھین لیا. تو وہ بیچارہ گھبرا گیا، وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، یہ بھگیاڑ، یہ زیب جو ہے یہ بات کرتا ہے، اور جنگل کا بھگیاڑ باتیں کرتا ہے. حیران ہو کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، عجب من ذالک، تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات سناؤں؟ میں نے کہا بتلا. اس نے کہا پھر مدینے جا، وہاں محمد مدنی پہنچ گیا ہے. اندازہ کریں اللہ نے جانوروں کے دل میں بھی محبت ڈالی، اللہ نے مدینے کے پہاڑوں کے دل میں بھی محبت ڈال دی. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ تھا، فرمایا مکے میں ایسا پتھر ہے جس کو اب بھی جانتا ہوں، میں بتلا سکتا ہوں کہ یہ پتھر ہے. کان یسلم علیہ قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن میں جب اس کے قریب گزرتا تھا مجھ پہ سلام کہتا تھا. پہاڑوں میں بھی محبت ہے. دعا کر اللہ ہمیں بھی محبت نصیب. مدینہ منورہ کی شان دیکھیں کہ جس کے لیے میرا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ حضور فرمائیں کہ تم مدینے میں موت کی خواہش کرو، تمنا کرو اور کوشش کرو. علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو وہاں دفن ہوں گے حضور کی زندگی میں دعائیں ملی اور حضور کی وفات کے بعد قیامت میں شفاعت ملے گی. بی بی عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ محمد مصطفیٰ محبوبہ حبیب خدا المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا. امام مالک جب حدیث کی روایت کرتے بی بی عائشہ کا نام آتا تو فرماتے عائشہ کون ہے؟ فرماتے خود صدیقہ ہے، صدیق کی بیٹی ہے، میرے مدنی کی محبوبہ ہے، اور وہ شان والی بی بی جس کی گواہی عرش اعلیٰ سے خدا نے اتاری ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا،
بی بی عائشہ فرماتی ہیں حدیث رسول پاک ہے جو بخاری شریف میں سیاستہ میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ حضور رات کو تشریف لائے، میرا دن تھا، میری نوبت تھی، میری باری تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی دھو ڈالا کرو نا کبھی، مولوی کپڑے نہیں دھوتے، مریں گے تو بس غسل دینے والا دے گا انشاءاللہ۔ ایک حاجی ہیں ہمارے ماشاءاللہ، وہ بھی جو 2 جوڑے لائے ہیں، ایک وہاں پہنا تھا جب آ رہے تھے، اور ایک انشاءاللہ جب جائیں گے نا تو پھر وہاں پہنچیں گے۔ بھئی یہاں ایسے پھریں گے بیچارے جیسے یتیم مسکین مانگ رہے ہیں۔ اور کیوں اپنے ملک کی بے عزتی کرتے ہو؟ اللہ نے کوئی کمی دی ہے بھلا؟ نہ کیا خیال ہے تمہارا ملک غریب ہے؟ کون کہتا ہے غریب ہے؟ دعا کر بس اللہ پاک کوئی دیانت والے نصیب کرے۔ ملک غریب نہیں ہے، لوٹنے والے بہت ہیں، بلکہ ملک کو تو اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ اللہ نے سورۃ الرحمن میں جتنی نعمتوں کا ذکر کیا وہ ساری تیرے ملک کو مل چکی ہیں۔ کسی ملک میں دریا ہے، پہاڑ نہیں، کسی ملک میں زراعت ہے، مین پاور نہیں، کسی ملک میں مین پاور ہے، زراعت نہیں، کسی ملک کے اندر صنعت نہیں، کسی ملک میں معدنیات نہیں، کسی ملک کے اندر جو ہے کوئی صنعت کا موقع نہیں، کسی ملک میں بندرگاہ نہیں، کسی ملک میں کوئی ہوائی راستے نہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جس کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے ایک کمیونسٹ جو ہے وہ آیا، جب جانے لگا لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا تاثر ہے پاکستان سے؟ اس نے کہا یار میں خدا کو نہیں مانتا تھا، اس ملک میں آ کر خدا کو مان گیا۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس کو اوپر سے لے کر نیچے تک لوٹنے والے ہوں پھر بھی چل رہا ہو تو کوئی خدا ہے؟ کوئی، اس نے کہا پھر خدا ہے جو چلا رہا ہے۔ اس لیے دعا کر اللہ حفاظت کر دے، اور اللہ سے دعا کر اللہ تیرے ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ کر دے۔ نہ ہمیں کسی سے دشمنی نہ کسی سے دوستی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، جو بھی قرآن، اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ آج اللہ کے کعبے میں حاجی ہو گواہ ہو جاؤ، اور میری بات نوٹ کر لو کہ آج اگر تمہارے ملک میں قرآن و سنت کا اعلان ہو جائے، خدا کی قسم ہے زمین سونا اگلے گی، آسمان رحمتیں برسائے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرضہ۔ یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتی ہیں اگر بستی والے مومن بن جائیں، مجھ سے ڈرنا شروع کر دیں تو میں آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان سے دیکھیں، سارا عرب سعودی عرب پہ نظر ڈالیں، یا سہارا نظر آئے گا، یا کالے کالے پہاڑ نظر آئیں گے، یہاں دریا کوئی نہیں، ندی کوئی نہیں، لیکن اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن و حدیث کو سینے سے لگایا، رب راضی ہو گیا، اللہ نے خزانے کھول دیے۔ ساری دنیا نے دور لگا لیا قرآن سنت کا قانون نہ بنانے کا، نہیں، ہم قرآن و سنت کا قانون رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے قرآن پہ عمل کرتے ہو، تمہارے ملک میں حدود اللہ ہیں، تمہارے ملک میں قاضی ہیں، عدالتیں ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اسلام کا بول بالا ہے، حرمین کی خدمت ہے، تم مکے مدینے کے خادم ہو، تم میرے گھر کی خدمت کرو، رحمتیں میں برساؤں گا۔ ورنہ ان کو تو کھانے کو کھجور بھی نہیں ملتی تھی، حاجیوں کی روٹی پہ اور چاول پہ اور گندم پہ گزارا تھا۔
کوئی بجٹ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں. جب رب راضی ہو گیا، قرآن آ گیا، زمین کھودو اللہ نے خزانے دے دیے، پہاڑ توڑو سونے دے دیے. دشمن جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، خدا دے رہا ہے. تم بھی آج دل سے دعا کر لو، اللہ تیرے ملک میں بھی قرآن کی حکمرانی دکھلا. مکے میں اس دفعہ تو مانگ کے جاؤ نا دل سے کہ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن و سنت کا قانون دکھلا دے. دعا مانگ کے جاؤ، مولا تیرے کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو چکا ہے، مولا کشمیر پر بھی محمد مدنی کے دین کا پرچم لہرا دے، فلسطین کو آزادی دے دے. اللہ بوسنیا کے مسلمان ہوں، شیشان کے مسلمان ہوں، عرب میں ہوں، عجم میں ہوں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما دے. مسلمان جس ملک میں ہے، ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، برما میں ہے، ارکان میں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھائی ہے. خدا کی قسم جو مسلمانوں کو بھول جائے وہ خود مسلمان نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے دعا کیا سکھلائی کہ اگر جنازہ بھی پڑھو تو پہلے زندوں کے لیے دعا مانگو جو ان کو تمہاری دعا کی زیادہ ضرورت ہے. جنازے کی دعا کہاں سے شروع کرتے ہو؟ اللہم اغفر. پہلے کس کو بخشے؟ زندوں کو. کھڑے تو مردہ پہ ہو تو پہلے زندوں کا ذکر ہے، مردوں کا بعد میں ہے. کیوں میں مردہ تو اب آ گیا نا، جس منزل پہ آنا تھا آ گیا، اللہ اس کی آسان کرے. لیکن جو زندہ ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے. اس لیے دعا کریں کہ کہیں مسجد اقصی گرتی ہے، کہیں مساجد گرتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری غیرتوں کو، ہمارے ایمان کو آزمایا جاتا ہے. دعا کر اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے. دشمنوں کی نظریں ہیں، خوشامد نہیں کر رہے ہم، اللہ کا کعبہ سامنے ہے، کوئی ان سے خوشامد کے بدلے میں ہم پیسے نہیں لیتے الحمدللہ. جو بات ہے دنیا میں کوئی ملک مثال پیش نہیں کر سکتا کہ 20 لاکھ آدمی رمضان میں آئے، 30 لاکھ آدمی حج میں آئے، اور کسی کے لیے ببسی اور پانی بھی کم نہ ہو. یہ خدمت اللہ نے ان کو دی ہے. اور کوئی ملک ہوتا تو 5 روپے والی چیز 500 ہو جاتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایمان سے جو بات سچی ہے وہ تو کرنی چاہیے نا. جو 10 سال پہلے حج پہ آئے تھے، جو سودا جس ریٹ پہ ملتا تھا آج مل رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا کسی چیز کی کمی ہے؟ عرفات والے دن یعنی یاد رکھیں کہ عرفات کے دن میں فروٹوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، اور خادم الحرمین نے اعلان کر دیا کہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں منرل واٹر پانی بند کر کے پہنچاؤ، اور کھجوریں اور خیراتیں تقسیم کرو، کسی حاجی کو تکلیف نہ ہو. اللہ نے فرمایا تو میرے حرم کا خادم ہے، تیرا محافظ میں جو ہوں. کون بگاڑ سکتا ہے تمہارا؟ جب تک حرمین کی خدمت ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن برکت سب مکے مدینے کی ہے. ہاں یہ بھی سمجھ لو، یہ برکات کس کی ہے؟ ہاں دعا کر اللہ اسی کی عظمت میں اضافہ کرے. اب دیکھیں جی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں، کسی ہیر رانجھے کی کہانی نہیں. بی بی فرماتی ہے کہ حضور تشریف لائے، اپنے جوتے مبارک اتارے، بستر پہ تشریف فرما ہوئے. میرے مدنی پاک کا بستر، کیا خیال ہے آپ کا؟ پلنگ بچھے ہوئے. تم تو عاشق رسول ہو نا ماشاءاللہ، پلنگ کے بغیر تو نیند ہی نہیں آتی نا. کمرے میں حاجی زیادہ ہو جائیں کہتے ہیں جی کمال ہے اتنے آدمی. وہ حضور کا تو کمرہ ہی نہیں تھا. حضور کے کمرے پر تو ٹاٹ لگا ہوا تھا، دروازہ بھی نہیں تھا. یہ جو تم ٹاٹ ڈالتے ہو نا منڈیوں میں سبزے پر، یہ ٹاٹ حضور کا بستر تھا. یوں کر دیتے بستر بن جاتا، یوں کر دیتے تو وہی قالین بن جاتی.
یہ بستر تھا، اور سرانہ مبارک جو ہے چمڑا اور اس میں چھال بھری ہوئی تھی. یہ بستر ہے آمنہ کے لال کا. اور پانی کے لیے سراہی، مٹی کا پیالہ. ہمیں تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ملتے ہیں، زمزم بھی کولر کا لگا ہوا. پھر بھی حاجی سے پوچھے کہ بڑی تکلیف ہے جی، بڑی پریشانی جی. مکے والے بات ہی نہیں سنتے. ہم نے ان کی بات سنی ہے کہ ہماری سنیں. ایک دفعہ میں ایک جگہ تھا، پرانی بات ہے، تو ایک ہندو لڑکے نے سوال لکھا، کہنے لگا کہ پتہ نہیں اللہ پاک نے نبی جو ہے مکے میں کیوں بھیجا، ہمارے پاس ہندوستان میں کیوں نہیں بھیجا. ہندو لڑکا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، ہندو لڑکا تو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. اس نے کہا جی عجیب بات ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نام آئے درود پڑھنے کا، جب پیدا ہوئے تو مکے میں تو 2 4 5 10 ہزار کی آبادی تھی. اس زمانے میں بھی ہند میں لاکھوں کی آبادی تھی. تو اللہ نے جب اتنا بڑا کام لینا تھا حضور سے، وہاں بھیجتے جہاں بندے زیادہ تھے، وہاں بھیجا جہاں چند آدمی ہیں، 1000 2000 آدمی ہیں، وہ بھی نہیں مان رہے، تو وہاں کیوں بھیج دیا؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ہمارا رب جو ہے وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علام الغیوب بھی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. وہ جانتا تھا اگر تمہارے ملک میں نبی بھیج دیتا، اسے تم خدا بنا لیتے، خدا کا کام تو رہ جاتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم نے تو پیروں کو خدا بنا لیا، تو نبی کو کیا بناتے؟ میں نے کہا اللہ نے وہاں بھیجا ہے مدنی اپنا کہ مانیں گے تو صدیق بنے گا، اور نہیں مانے گا تو پھر ابو جہل بنے گا. نہیں مانا تو پھر نہیں مان. یہ نہیں ہے کہ آدھا مانا اور آدھا تیتر بٹیر کے نام آئے. سبحان اللہ. اور یوں کرو ذرا، ابھی ذرا ہاتھ پھیرو نا چوم کے. یہ بیوی ناراض ہوتی ہے نہ، داڑھی والوں کی بیویاں بھاگ گئی ہیں. ہاں، جن کی داڑیاں ایمان سے کہا ان کی بیویاں بھاگ گئی. اچھا چلو اپنے ملک میں جا کے وکیلوں سے پوچھ لینا کہ تنسیخ نکاح جو ہے وہ بغیر داڑھی والوں کی زیادہ ہے یا داڑھی والوں کی بیویوں نے بھی کبھی تنسیخ کی ہے؟ اور بغیر داڑھی والے تو ہوتے نہ مرد ہیں. عورت کی داڑھی ہوتی ہے بھلا؟ نہ عورت کی داڑھی ہوتی ہے، خسرے کی ہوتی ہے. داڑھی تو ہوتی مرد کی ہے. نہ تمہارے ملک میں خسرے ہجڑے جو ہیں ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہ اگر ہوتی ہو تو پتہ نہیں، میں نے نہ دیکھا ہو. بدھا بھی چھوٹا تھا دیکھا تھا. عورتوں کی ہوتی ہے؟ کس کی داڑھی ہوتی ہے؟ اب تمہاری مرضی، عورت بنو یا مرد بنو. حضور سے عشق یوں ہے کہ جی اور جی نام آ گیا. سبحان اللہ سبحان. وہ کیا چوم رہے ہو؟ جی انگوٹھے چوم رہے ہیں. کیوں جی؟ اور نبی کا تصور کرنا تھا دل میں کرتے، انگوٹھے میں کرتے. کوئی عقل کرو، کہیں خدا اسی بے ادبی میں نہ پکڑ لے. میرے مدنی کا ادب یہ ہے کہ حضور کے حکم پہ چل، حضور کی سنت پہ چل، یہ ادب ہے. اور نام آئے تو درود پڑھو، کیونکہ میرے مولا کا یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ نے حکم دیا ایمان والو، کیا کہا؟ انگوٹھے چومو. کیا کہا؟ ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، ایمان والو میلاد کرو. کیا کہا خدا نے؟ ایمان والوں جھنڈیاں لگا کے میرے مدنی کا استقبال کرو.
ایمان والو حضور کے روضے پہ سجدہ کرو. کیا حکم دیا خدا نے؟ ایمان سے کہو. کیا کرو؟ پڑھ لو اللہ اللہ. اور پتہ ہے درود کی شان کیا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں 3 حصے اور وظیفے پڑھتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں. حضور نے کہا ضد کچھ میرے درود کا وقت بڑھا. اس نے کہا اچھا حضور اب آدھا درود پڑھوں گا، آدھا دوسرے وظیفے پڑھوں گا. حضور نے فرمایا اور ضد میرے درود کا اور وقت بڑھا دے. اس نے کہا اچھا حضور جتنا وظیفے کا وقت ہے 2 حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ باقی وظیفے پڑھوں گا. حضور نے فرمایا ضد میرے درود کا وقت بڑھا. اس نے کہا اچھا بدری پھر فرض نماز نفل کے بعد سارا درود پڑھوں گا. حضور نے فرمایا اللہ تجھے تیرے ہر ہم غم سے تجھے نکال دے گا. کسی جگہ اللہ نے نہیں فرمایا انگوٹھے چومو فرشتے چومتے ہیں، فرمایا جو 1 دفعہ درود پڑے گا میں 10 دفعہ رحمتیں نازل کروں گا. یہ کچی محبت نہ کرو کہ انگوٹھے چومو لیکن داڑھی پہ اس طرح. یہ کچی محبت نہ کرو کہ مدینے میں کھڑے ہو منہ میں سگریٹ ہے اور جی مدینے شریف چل رہے ہیں جی مدینے شریف جی. ہاں یہ کون سے عاشق ہو یار، خدا کا خوف کرو. مدینے کا نام ایسے لیتے ہو جیسے کو مامے کا گھر ہے. وہ تو ایسا شان والا جگہ ہے مدینہ منورہ. اللہ تورات میں اللہ نے لکھ دیا کہ مولدہ بمکہ و مہجرہ بیثرب. اللہ نے تورات میں لکھا کہ میرا مدنی پیدا تو مکے میں ہوگا لیکن ہجرت مدینے میں کرے گا. اللہ نے نشانیاں بھی لکھ دی کہ جہاں کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں گے. اللہ نے مدینے کی نشانیاں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی لکھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے والوں کے بارے میں قرآن میں بھی کہہ دیا میرا مدنی یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. سبحان اللہ. اور شان دیکھیں مدینے والوں کی کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور مبارک تشریف لائیں، جوتے مبارک اتار کے اپنے پاؤں کی طرف رکھے بستر کے، اور حضور پاک نے بستر پہ بیٹھے اپنی چادر جو اوپر لی ہوئی تھی آدھی چادر نیچے بٹھا دی اور سو گئے. بی بی فرماتی ہے کہ میں بھی سو گئی اور کچھ دیر گزرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. بی بی کہتی ہے آہستہ سے حضور نے اپنے جوتے مبارک پہنے، اپنی چادر مبارک کو کندھے پہ ڈالا، بڑے آرام سے دروازہ کھولا، جو ٹاٹ لگا تھا آہستہ آہستہ ہٹایا، پھر آہستہ آہستہ بند کر کے حضور بڑے دبے قدموں تشریف لے گئے. میری تو جاگ کھل چکی تھی، میں دیکھ رہی تھی. بی بی عائشہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ حضور اس وقت آدھی رات کو میرا گھر چھوڑ کے میرا بستر چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں. بی بی فرماتی ہے میں نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، اپنی کمر میں کپڑا باندھا، اوپر چادر ڈالی اور حضور کے قدموں کو دیکھ کے میں بھی چل پڑی کہ دیکھوں کہ میرا مدنی پاک کہاں جا رہے ہیں، شاید کسی دوسری بی بی کے گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں. کہتی ہے میں چلتی چلتی آئی، کیا دیکھا فیضا ہوا بالبقیع کہ جنت البقیع قبرستان پہ مدنی کھڑے دعائیں کر رہے ہیں. ہے کوئی دنیا میں ایسا قبرستان جہاں مدنی پاک روز جا کے دعائیں کرے؟ اللہ آپ عہد پہ جائیں، جنت البقیع الغرقد کھڑے ہیں. بی بی ایک روایت میں ہے فرماتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، پھر حضور نے ہاتھ چھوڑے، پھر ہاتھ اٹھا کے لمبی دعا مانگی اور میں پیچھے چھپ کر کھڑی ہوں اور میں بھی شریک ہو گئی دعا میں، آمین آمین کہتی رہی. اس کے بعد جب مجھے اندازہ ہوا کہ اب دعا ختم ہونے والی ہے، بی بی کہتی ہے میں جلدی دوڑ پڑی،
تاکہ حضور کو شبہ نہ ہو جائے کہ میں حضور کے پیچھے آپ کو دیکھنے کے لیے نکلی تھی، آ کے میں جلدی جلدی کپڑا کھینچ کے اپنا دوپٹہ لے کے بستر پہ لیٹ گئی۔ حضور تشریف لے آئے، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ آ کے بستر پہ بیٹھے، بیٹھنے کے فوراً بعد اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور فرمایا عائشہ کیا بات ہے، تیرا سینہ چڑھا رہا ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، کہاں سے دوڑ کے آ رہی ہو؟ بی بی عائشہ بیٹھ گئی، انہوں نے کہا حضور اگر میں نہ بھی بتاؤں تو آپ کو تو اللہ خبر دے دیں گے، اگر میں نہ بھی بتاؤں میں چھپا بھی لوں تو جبریل آ جائے گا، بات تو نہیں چھپے گی۔ لہذا بات یہ ہے حضور کہ جب آپ جا رہے تھے میرے دل میں بس خیال آ گیا، اور میں عائشہ تم اپنے خیال میں ہو اور میں اپنے خیال میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ مدینے کی موت نصیب کرے کہ ان لوگوں کے لیے، ان جنت البقیع الغرقد والوں کے لیے میرے محبوب نے دنیا میں دعائیں مانگی، زندگی میں دعائیں مانگی، ان کو وہ شرف ملا ہے، اور فرمایا کہ انا اول من یبعث، اور فرمایا مدینے والوں قیامت والے دن سب سے پہلے میں روضہ مبارک سے کھڑا ہوں گا اور اس کے بعد جنت البقیع الغرقد کے قبرستان پہ آؤں گا۔ اللہ سے دعا کر اللہ تجھے بھی مجھے بھی مدینہ نصیب فرما دے اور مدینے کا، مدینے والے کا ادب نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ احرام کی حالت میں پوری توجہ سے مسئلہ سنا کریں اور یاد بھی رکھا کریں، ادھر سے نہیں ادھر نکال دیا۔ احرام کی حالت میں داڑھی کو یوں کیا، بال گر گیا، سر سے بال گر گیا، یاد رکھو کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی؟ عورت کے بال گر جائیں، مرد کے گر جائیں، جو بال گرتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، مردہ بال گر جائیں کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، جرمانہ تب ہے جب خود کاٹو، سمجھ آ گئی بات؟ یہ نہیں کہ وضو کیا، ہاتھ لگا، کپڑا لگا، ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر طواف کر رہے ہیں آپ تو اذان ہو گئی یا نماز کھڑی ہو گئی، جس جگہ طواف چھوڑا ہے نماز پڑھنے کے بعد وہیں سے شروع کر دیں۔ کہتے ہیں جی کعبہ شریف کی، کعبے کے جو دھاگے نکلے ہیں، حاجیوں کو بھی سے فکر ہے نا غلاف چرانے کا، دیکھیں نا حج میں اونچا کر دیتی ہیں، جب نیا غلاف ڈالتے ہیں نا اونچا کھڑا رہتا ہے، بھی حاجی جائیں گھر پھر نیچے اتاریں گے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عاشق لوگ ہیں، یہ ان کی مرضی، ان کو پتا ہے ان کے تو بس میں نہیں، ورنہ تو پتھر اٹھا کے بھی لے جائیں۔ اور اللہ کے بندے یاد رکھو مکے کا ہدیات تحفہ زمزم ہے اور مدینے کا کھجور ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ دو ہدیے جو ہیں یہ تو ہے سنت، باقی ہمیں ہر چیز سے محبت ہے لیکن کسی چیز کے اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اگر ہم حنفی مسلک پہ ہیں تو 2 رکعت طواف مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن میں انسان جو ہے خلیفہ مانا کیا مطلب کہ پہلے جنات تھے، جنات ختم ہو گئے، ان کا خلیفہ ان کے بعد آنے والا آدم، پھر خلائف فی الارض، پھر اللہ نے ہر بندے کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا کہ بیٹا باپ کا خلیفہ ہے، پھر اس کا بیٹا اس کا خلیفہ ہے، اسی طرح یہ نظام عالم جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے، بازار پھر سکتی ہے، طواف کیوں نہیں کر سکتی؟ نہ کبھی یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ عورت اکیلے بازار پھر سکتی ہے؟ اس کو پابندی طواف میں یاد ہے، ادھر تو جہاں مرضی آئے، کلب جائے، پب جائے، بازار جائے، جہاں جائے، اللہ کے بندے کیوں نہیں کر سکتی طواف؟ اگر کوئی آدمی یوں رکھ کر کے بیٹھا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو ہماری ہو جائے گی، ہم کوئی اس کو سیدھا تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن ایسے بیٹھنا منع ہے۔
اگر امام کے پیچھے کسی نے دل میں سورت فاتحہ پڑھی، کوئی حرج نہیں، دل میں مانا ہوتا ہے تدبر کیا، غور کیا کہ کیا کیا پڑھا جا رہا ہے، ورنہ دل سے تو پڑھا نہیں جا سکتا نا، پڑھا تو زبان سے جاتا ہے۔ اگر نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل، 2 رکعت مغرب سے پہلے کوئی 2 رکعت نہیں ہے، سمجھ، مغرب کے بعد جو ہیں وہ 2 رکعت ہیں۔ بعض لوگ سورج ڈوب جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، طواف کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم حج کا احرام باندھ لیں، مسواک کرتے ہوئے خون نکل آئے، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کے لیے حج عمرہ سب جائز ہے۔ اگر کافر زمزم مانگے، اس نیت سے دو کہ اللہ اس کی برکت سے مسلمان کر دے۔ اگر کسی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ کیا، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن اصل عمرہ وہ ہے جو آتے ہوئے آدمی میقات سے کرتا ہے۔ حج سے پہلے اگر کوئی نفلی عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ناک میں خارش ہوئی، انگلی ڈالی کو بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر دوران حج عورت کو حیض آ جائے، جب تک طواف زیارت نہ کرے حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور خامد پہ حلال بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ طواف زیارت کے بغیر کوئی مرد عورت نہ جائے، سیٹ چھوڑ دینی پڑے چھوڑ دیں، لیکن طواف زیارت نہ چھوڑیں، یا پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائی لے لیں تاکہ ان دنوں میں عورت کو حیض ہی نہ آئے۔ اگر ہم اپنے اہل و عیال کے لیے مکے مدینے سے کوئی تحفہ خریدیں، بالکل جائز ہے، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو لوگ یہاں خریداری کریں گے اللہ ان کو صدقے کا ثواب بھی دیں گے، کیونکہ یہ مکے مدینے والوں کی ایک امداد ہے نا۔ لیکن خریدنے وقت خیال کرنا بھی VCR ہی خریدو۔ پھر کہو مولوی مکی نے کہا تھا کہ لے جاؤ، حاجی ہوں کا کیا پتا ہے۔ حضور پاک کے مدینہ منورہ میں جب حاضری ہو پہلے اپنے مکان پہ جائیں، سامان رکھیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب کے ساتھ مسجد پاک میں آئیں اور سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ حضور کے حق سے مقدم ہے۔ پھر درود شریف پڑھتے ہوئے ادب سے آہستہ چلے، علماء نے لکھا کہ پاؤں بھی آرام سے رکھو، تیرے پاؤں کی آواز بھی نہ ہو۔ پھر حضور پاک کے روضہ مبارک میں آئیں اس ادب کے ساتھ کہ جیسے اگر اللہ مجھے زندگی میں حاضری کا موقع دیتا تو میں کیسے کھڑا ہوتا، اسی ادب سے کھڑے ہوں، نہ زیادہ چیخ کے نہ زیادہ آہستہ، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی تمہیں یاد ہو وہ پڑھ کے پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر پہ سلام پڑھیں، پھر آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں، اور جتنے دن رہیں درود پڑھیں، جتنے دن رہیں مسجد قباء پیدل جائیں، اللہ موقع دے شہدائے احد پہ جائیں، جنت البقیع الغرقد پہ جائیں، اور جتنے دن وہاں رہیں درود کی کثرت کریں اور کوشش کریں کہ مسجد رسول میں ایک قرآن کا ختم نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں جی وہابی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا نام لے۔ اگر ایک آدمی سمندر میں ڈوب گیا ہے، مر گیا ہے، اس کا جنازہ احناف کے نزدیک تو کوئی ضروری نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ 3 دن سے زیادہ دنیاوی معاملے میں جھگڑا نہ ہو۔ اگر دین کا معاملہ ہے تو پھر جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دنیا جھگڑا ہے تو 3 دن کے اندر اندر ختم کر دو۔ اگر دوسرا ختم نہ کریں تم جا کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر وہ جواب نہ دے اب وہ گناہگار ہوگا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
داڑھی کی شرعی حد جو ہے وہ ایک مشت کے برابر. اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیں. دعا کریں اللہ سب بیماروں پہ اپنی رحمت فرما دیں. یہ جو خادم الحرمین ہے نا، میں آپ کا خادم ہوں، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد تم فارغ ہو، یہاں رہنے والے ہو، اس وقت تو حاجیوں کا حق ہے، تم اس وقت مجھے پکڑ کے جو مسئلے پوچھنے ہیں پوچھو. میں مکے میں رہتا ہوں، قربانی دے سکتا ہوں تو قربانی خود کرو تو افضل ہے، خود نہ کرو تو کسی کو وکیل بناؤ. اگر میں اپنے اسی مہینے میں عمرہ کیا ہے تو آپ کا حج تمتع ہوگا، ایک بکری تمتع کی دینی ہوگی. بھئی سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں. جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، نہیں کر سکتے، وہ وکیل بنا لیں، بینک میں دے دیں، کسی کو دے دیں، قربانی سب اللہ قبول فرمائیں گے. ہم نے ایک مدینہ انڈیا سے آتے ہوئے عمرہ کیا، ایک مدینہ پاک سے عمرہ کیا. اب اور عمرہ کرنا چاہے کوئی منع نہیں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف کا زیادہ ثواب ہے اس عمرے سے. کہتے ہیں جی عیسائیوں کا جو پوپ ہے اس کو تو بڑا پروٹوکول ملتا ہے، ہمارے امام کو نہیں ملتا، یہاں کے اماموں کو الحمدللہ ملتا ہے، اللہ کا شکر ہے. اگر ایک آدمی کے سر پہ بال نہیں ہے پھر عمرہ کرے، پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا چاہے بال ہوں یا نہ ہوں. اگر نفلی طواف میں غلطی ہو جائے ہٹ کے پھر پورا کر لیں اس چکر کو. حج بدل میں عمرہ کرو.